قد افلح من تزکا، وہ شخص جو تزکیہ کی جرنی پہ چڑھ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر کامیابی یہی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ کیا ہے، کس چیز کا تزکیہ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکا کا جو لفظ عربک میں جو روٹ لیٹرز ہیں اس کے بہت سے میننگز آتے ہیں۔ آسان کر کے اگر سمجھاؤں تو پہلا میننگ جو ہے اس کا یہ آتا ہے کہ وہ گروتھ کا، یعنی گروتھ اس کا ایک میننگ ہوتا ہے۔ اس کا ایک میننگ ہوتا ہے پاک کرنا، پیوریفائی کرنا۔ اس کو اس طرح سمجھیں جیسے زکوٰۃ ہے، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں اور پھر ان ریٹرن وہ بڑھتا ہے، وہ گرو کرتا ہے۔ تو پیوریفیکیشن اور گروتھ، پاک کرنا اور بڑھنا، یہ اس کے دو میننگز میں شامل ہے۔ اب یہاں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جب ہم تزکیے کی بات کریں تو کس کو پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اس سے پھر بڑھ کیا رہا ہے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک سائنس کی بات سمجھتے ہیں۔ پہلے سائنس ہمیں آج بیہیویئرل سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے بلیفز ہوتے ہیں جو ان کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ تو آسان ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا بلیف یہ ہے کہ کھانا یار ٹیسٹی ہونا چاہیے، کھانا جو ہے نا وہ ٹیسٹ مت، یہ تو کیا کھا رہا ہے، یہ تو کیا سبزی فروٹ سلاد کھاتا رہتا ہے، نہیں، کھانا جو ہے نا وہ ٹیسٹی ہونا چاہیے۔ اس شخص میں اور ایک اور شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، کھانا جو ہے وہ ہیلدی ہونا چاہیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کھانے کا نہ صرف میری فزیکل ہیلتھ پہ بلکہ ایموشنل ہیلتھ کے اوپر بھی اور میری روحانیت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ ان دونوں کی ایٹنگ ہیبٹس میں، ایٹنگ بیہیویئر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے صرف ایک بلیف چینج ہے۔ ایک کہہ رہا ہے جی ٹیسٹ ہونا چاہیے، ایک کہہ رہا ہے نہیں ہیلدی ہونا چاہیے۔ اس ایک بلیف کی وجہ سے دونوں کے بیہیویئر بالکل فرق ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی بات تو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں جب تزکیہ کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے ایکشنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ہماری ججمنٹ، ہماری کامیابی ہمارے ایکشنز کے اوپر ہے۔ ایکشنز کو ڈرائیو کیا کرے گا؟ میری تھاٹ پروسیس، میرے بلیفز۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تزکیہ کرنے میں کہ ان بلیفز کا تزکیہ کرو، یہ ان ہیلدی بلیفز اٹھا کے ان کو پھینکو، ہیلدی بلیفز امپلانٹ کرو تاکہ تمہارا بیہیویئر چینج ہو۔ اور جب تم ایسا کرو گے، جب تم یہ پاکیزگی کرو گے، یاد رکھیں تزکیہ کے دو میننگز تھے، پیوریفیکیشن اور گروتھ۔ تو جب تم یہ پیوریفیکیشن کر لو گے، اپنی یہ پاکیزگی اختیار کر لو گے اپنے خیالات کی، تو تم آٹومیٹیکلی پھر گرو کرو گے، تمہاری گروتھ ہوگی۔ کیسے؟ فزیکل بھی، ایموشنل بھی، اسپرچول بھی۔ تمہارا فزیکل وجود بھی گرو کرے گا، تمہاری ہیلتھ بہتر رہے گی، تمہارا ایموشنل ویل بینگ بہتر رہے گا، تو ایموشنلی تم میچور ہو جاؤ گے۔ اب وہ چیزیں جن پہ تم پہلے رونے لگ جایا کرتے تھے، اب وہ تمہیں اتنی ہرٹ نہیں کریں گی جب تم اپنے یہ عقائد، اپنے بلیفز ٹھیک کر لو گے، روحانی طور پہ تم گرو کرو گے، اللہ سے مزید قریب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے تزکیے کا میننگ۔ لیکن اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ پھر کب تک کرنا ہے، اور کیا تزکیہ ہی کرتے جانا ہے، اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے پرواہ ہو جاؤں اور بس اپنے تزکیے میں لگا رہوں؟ اور یہ کب تک میں نے کرنا ہے، اور کیا اس کا دائرہ پھر وسیع بھی کرنا ہے، یا یہی میری زندگی کا مقصد ہے؟ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لیکن ابھی اس بات کو سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کانسیپٹ سمجھ لیں گے کہ سب سے پہلا کام میرا اپنی کامیابی کی راہ پہ چڑھنے کے لیے یہ ہے کہ میں اپنی تھاٹس کو، اپنے برے انہیلدی بلیفز کو پیوریفائی کر کے ہیلدی بلیف ڈالوں تاکہ میں گرو کروں، تو ہم زندگی کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنک لینس۔